اللہ نے عورت کی شرف کو کیوں بنایا ہے؟ کیا عورت کی شرف صرف ہم اور بچے پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ ایک ایسا راز جو 100% لوگ نہیں جانتے۔ راز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں جنت میں ٹھہرایا تو ہر سمت نعمتوں کی کثرت تھی، پھولوں کی خوشبو تھی، نہروں کا بہاؤ تھا، پرندوں کی آوازیں تھی، رنگوں کا حسن تھا، سکون تھا، آرام تھا، مگر ایک ایسا سکون تھا جو ابھی تک مکمل نہ ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں چلتے ہوئے رکے، خاموش ہوئے اور دل میں ایک احساس کی ہلکی سی چبھن محسوس کی۔ جنت میں ہر چیز تھی مگر کوئی ایسا نہ تھا جسے دیکھ کر دل اپنی کیفیت سمجھا سکے، کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی خاموشی کا مفہوم جان سکے، کوئی ایسا نہ تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر قرب کی لذت محسوس کی جا سکے۔ آدم علیہ السلام نے آہستہ سے عرض کیا، یا رب، میں تیرے فضل کا شکر ادا کرتا ہوں مگر میرے دل میں ایک انجانی سی تنہائی ہے۔ اللہ رب العزت جو دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، جو بندے کی خاموش آہ کو بھی جانتا ہے، اس نے آدم علیہ السلام کے اس بے نام احساس کو بھی خوب پہچان لیا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب آدم علیہ السلام ایک نرم سی نیند میں چلے گئے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ایک ایسا وجود پیدا کیا جو نہ صرف جسمانی طور پر حسین تھا بلکہ روحانی طور پر بھی لطیف تھا۔ اس وجود میں نرمی تھی، محبت تھی، احساس تھا، وفا تھی، سکون تھا، نور تھا اور ایک عجیب کشش تھی کہ دیکھنے والے کا دل فوراً مانوس ہو جائے۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو پہلی بار اس لطیف ہستی کو دیکھا۔ دل نے ایک عجیب سا سکون پایا، جیسے وہ خلا جو کئی لمحوں سے دل میں تھا اچانک بھر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ تمہاری زوجہ ہے، اس کا نام حوا ہے۔ میں نے اسے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، نہ میں نے اسے تمہارے سر سے پیدا کیا کہ وہ تم پر حکومت کرے، نہ تمہارے پاؤں سے کہ تم اسے روند ڈالو، بلکہ تمہاری پسلی کے پہلو سے تاکہ یہ تمہارے برابر رہے، تمہیں سہارا دے، تمہارے ساتھ چلے، تمہارے دل کے قریب رہے۔ میں نے اس کے اندر وہ نرمی رکھی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے، وہ محبت رکھی ہے جو تھکے ہوئے انسان کو زندگی دے دے، وہ آنسو رکھے ہیں جو درد محسوس کریں، وہ مسکراہٹ رکھی ہے جو گھر کو جنت بنا دے۔ عورت کو میں نے گھر کا چراغ بنایا ہے، نسلوں کی محافظ بنایا ہے، محبت کا مرکز بنایا ہے، رحمت کا دروازہ بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہوا کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ صرف ایک وجود نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ مکمل کرنے والی نعمت ہے۔ عورت کی تخلیق ایک جسم کا اضافہ نہیں بلکہ دل، روح اور زندگی کی تکمیل تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت صرف پیدا نہیں کی گئی بلکہ آدم علیہ السلام کے دل کا سکون بن کر عطا کی گئی۔ ایک دن ایک صحابی بھاری قدموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر پریشانی کی لکیریں تھی، آنکھوں میں بے اطمینانی تھی، دل میں سختی تھی اور الفاظ میں ہچکچاہٹ۔ انہوں نے آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے مگر میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا۔ لوگوں نے میرے کانوں میں بھر دیا ہے کہ بیٹی بوجھ ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، اور انہی باتوں نے میرے دل کو سخت کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹنے کی بجائے محبت سے قریب بٹھایا اور پوچھا، کیا تم نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے؟ صحابی نے سر جھکا کر کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں اتنی سختی تھی کہ دیکھ بھی نہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جب تم اپنی بیٹی کی طرف دیکھو گے تو تمہیں اس کے چہرے میں اللہ کی رحمت نظر آئے گی، جب وہ تمہیں پکارے گی تو تمہیں اس کی آواز میں برکت محسوس ہوگی۔ جان لو کہ بیٹی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جنہوں نے صحابی کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیٹی کی پرورش محبت سے کرے، اس کے ساتھ نرمی کرے، اسے خوش رکھے، میں قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ایسے کھڑا ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا دیں۔ یہ جملے صحابی کے دل میں یوں اترے کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ دل کا بوجھ اتر گیا، گھر کی طرف دوڑے جیسے کوئی خزانہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ دروازہ کھولا تو بیٹی ماں کی گود میں مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے پہلی بار بیٹی کو دیکھا تو دل پگھل گیا۔ انہوں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، سینے سے لگایا، اس کے چہرے کو چوم کر کہا، تو رحمت ہے، تو اللہ کی برکت ہے، تو میری عزت ہے، تو مجھے جنت کے قریب کرنے والی ہے۔ گھر میں سکون کی لہر پھیل گئی، ماں کی آنکھوں میں خوشی آئی اور باپ کے دل میں وہ روشنی اتری جو صرف بیٹی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اسلام نے ثابت کر دیا کہ عورت نہ بوجھ ہے، نہ شرمندگی، بلکہ وقار ہے، رحمت ہے، سکون ہے، گھر کی عزت ہے۔ بیٹی ہو تو در رحمت، ماں ہو تو قدموں تلے جنت، اور بیوی ہو تو دل کا سکون۔
اسلام نے عورت کو عزتوں کی ملکہ بنایا ہے اور اس کی قدر کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ زمین پر ایک مخلوق پیدا کرے جو اس کے کائنات کے احکام کو سمجھے، اس کی عبادت کرے اور اس کی قدرت کے راز جان سکے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ تاکہ اس مٹی سے میں انسان پیدا کروں۔ فرشتوں نے زمین کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب، زمین پر مٹی کی بہتات ہے مگر اس کی کوئی طاقت نہیں کہ یہ اپنا حصہ دے، یہ نہیں دیتی، یہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ تمہارے لیے مشکل نہیں، تم صرف میری طرف سے حکم پورا کرو۔ فرشتوں نے زمین کو کہا کہ اپنا حصہ دے۔ زمین نے جواب دیا، یا رب، میں اپنے اندر کے راز ظاہر نہیں کر سکتی مگر تیری مرضی کے سامنے سب تابع ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے تھوڑی سی مٹی دی جس میں سب خصوصیات موجود تھیں۔ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے جسم کو سنوارا، ان کے ہر عضو کو کامل بنایا، ان میں عقل اور شعور عطا کیا، پھر اپنی روح پھونکی تاکہ وہ زندہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب زندگی گزارنے لگے، ہر نعمت دستیاب تھی، ہر شجر کا پھل، ہر ندی کا پانی، ہر خوشبو کا حسن، مگر دل میں ایک خالی پن باقی تھا۔ کسی سے بات کرنے کی خواہش تھی، کسی سے سکون پانے کی خواہش تھی، کسی کے ساتھ اپنا دل بانٹنے کی خواہش تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، میں سب کچھ دیکھتا ہوں مگر دل میں وہ سکون نہیں جو مکمل زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ہم سفر کی ضرورت ہے، ایک ایسی مخلوق جو ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو، دل کے قریب ہو، سکون بنے اور زندگی کی تکمیل ہو۔ اب سوال یہ تھا کہ عورت کس طرح پیدا کی جائے؟ کیا وہ مٹی سے پیدا ہو یا آدم علیہ السلام کی ہڈی سے؟ اگر مٹی سے پیدا ہوتی تو الگ مخلوق بن جاتی، الگ جسم، الگ وجود، الگ روح۔ اللہ نے چاہا کہ عورت آدم علیہ السلام کا حصہ بنے، ان کے قریب رہے، ان کے دل کے سکون کی وجہ بنے، ان کی زندگی کو مکمل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہلکی نیند دی اور ان کی ایک پسلی سے عورت کو پیدا کیا۔ پسلی کی نرمی، قرب دل اور جسمانی مقام سب اس حکمت کا حصہ تھا کہ عورت کبھی مرد کی دشمن نہ بنے، کبھی اس پر برتری کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اس کے قریب، اس کے ساتھ، اس کے ہمسفر، اس کی زندگی کی تکمیل کے لیے ہو۔ عورت کی تخلیق میں اللہ نے نرمی رکھی، صبر رکھا، محبت رکھی، رحم رکھی، احساس رکھا اور سکون رکھا۔ اگر عورت مٹی سے بنائی جاتی تو یہ سب خوبیاں مٹ جاتی، لطافت ختم ہو جاتی، محبت کمزور ہو جاتی اور انسان کی زندگی مکمل نہ ہوتی۔ پسلی سے پیدا ہونے والی عورت مرد کے ساتھ قدم بہ قدم چلے، دل کے قریب رہے، گھر میں رحمت بنے، نسل کی محافظ بنے، خاندان کی طاقت بنے اور ہر مشکل میں سکون کا سرچشمہ بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عورت کو دیکھا تو ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ یہ محسوس کیا کہ یہ مخلوق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے، صرف ساتھی نہیں بلکہ زندگی کی تکمیل ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر تخلیق میں چھپی ہے۔ عورت اور مرد دونوں کی تخلیق میں اتنی محبت، اتنی حکمت، اتنی نرمی رکھی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نعمت، سکون، رحمت اور محبت بن جائیں۔ یہ وہ راز ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو عورت اور مرد کے تعلق کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ سکون، محبت اور ہم آہنگی کا مظہر بناتی ہے۔ شریعت اسلامیہ ایک صالحہ عورت کو دنیا آخرت کا بہترین سرمایہ کہتی ہے، کیونکہ جس شخص کو نیک عورت مل گئی اس کی دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہوگی۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب عورت نیک ہوگی تو وہ اپنے فرائض زوجیت، اولاد کے حقوق اور ان تمام فرائض و حقوق سے واقف ہوگی جن کا اس سے تقاضا ہوگا، تو وہ عورت ان تمام حقوق و فرائض کو ادا کرے گی تو ایسا گھرانہ دنیا میں ہی جنت کی نظیر ہوگا۔ اسلام نے عورت کو تقدیس عطا کی ہے، اسے بلند مرتبت عطا کی ہے۔ پس عورت بیٹی ہے تو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بہن ہے تو بھائیوں کی غیرت، بیوی ہے تو اپنے شوہر کی عزت و عصمت، ماں ہے تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ ماں باپ کی فرما بردار جب ماں باپ کی ماتحت ہوتی ہے تو ان کی فرما بردار اس حد تک کہ اس کے آگے اف تک نہیں کہتی، اور جو وہ حکم دے انہیں برضا اور رغبت کرتی ہے۔ ایک صالحہ معاشرے کی تربیت یافتہ عورت میں یہ وصف خاص شامل ہوگا کہ وہ اپنی عزت کی محافظت کرنے والی ہوگی، وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کی مذمت کرنے والی ہوگی، باپردہ اور حجاب کو پسند کرے گی۔ اس عورت میں یہ وصف بھی ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر اطاعت گزار ہوگی، کبھی اپنے شوہر کے دکھ کا باعث نہ بنے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو بیٹا گھر میں شدید علیل تھا۔ واپس آئے تو بیٹا وفات پا چکا تھا، تو ان کی اہلیہ نے سوچا کہ میرے خاوند تھکے ہوئے آئیں گے تو میں آتے ہی انہیں یہ خبر نہ دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ آئے، اہلیہ نے کھانا پیش کیا، انہوں نے بیٹے کے متعلق پوچھا تو فرمایا ہمارا بیٹا اب سکون میں ہے، حق کی زوجیت عطا کیے۔
رات گزر جانے کے بعد اپنے شوہر کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ صحیح صالحہ عورت خود اپنی تعمیر و تذکیر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بہترین مربیہ ہوتی ہے، انہیں آداب و اخلاق سکھاتی ہے، دینی تعلیم سے مالا مال کرتی ہے، جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کی کہ بچپن میں ہی بڑوں والا کردار ادا کرنے لگے۔ اس سلسلے میں حضرت عبد القادر جیلانی کی والدہ کی تربیت قابل تذکیر ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنے کی تلقین کی اور اس بچے کے سچ بولنے سے کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جنت کی حقدار عورت جس میں چار اور صاف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت نماز پنجگانہ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، ایسی عورت کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں کچھ ایسی عورتوں کے تذکرے کرتے ہیں جن کا حیا اور ایمان مثالی ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام بنت عمران، جن کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی گواہی میں نومولود بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن پر تہمت لگی تو خود رب رحمان نے شہادت دی ان ھذا بہتان عظیم۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی نور نظر قرآن ان کے چلنے کے انداز کو حیا کی چال قرار دیتے ہوئے عرض کرتا ہے وہ چلی تو حیا کے ساتھ چلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بخاری مسلم میں ایک عورت کا تذکرہ ہے کہ وہ مرگی کے دورے کے باوجود باپردہ رہتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ میں شفا یاب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اللہ سے جنت طلب کرو یا شفا یاب ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ سلامت نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا کے بعد کئی سال یہ عورت زندہ رہی اور مرگی کا دورہ پڑتا رہا مگر کبھی بھی اس کا پردہ نہ کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نے ایک خاتون کے پردے کی خود ذمہ داریاں لے لی۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ بس لمحات و حالات موجودات میں ایسی عورت کا تقاضا کرتے ہیں جو اپنے علم، تقوی، حیا، اخلاق و کردار میں ایسی محسنہ ہو کہ نہ صرف اس کے کردار کے اثرات اس پر نظر آئیں بلکہ ساری معاشرت اس کے منارہ نور سے روشن ہو۔ عورت کا اصل حسن اور اس کا زیور اس کی شرم و حیا اور باپردہ رہنا ہے۔ اگر عورت اپنی شرم و حیا کی چادر کو اتار دے تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ حیا انسان کا فطری جذبہ ہے اور حیا کا مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان خود کو جس حالت میں دیکھا جانا پسند نہ کرے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنے جسم کو ڈھانپنا اور بری نظروں سے بچانا حیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں ممنوع درخت کا پھل کھایا جس سے ان کا لباس اتر گیا تو وہ بے ساختہ درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ حیا کے جذبے کا اظہار تھا جو انسانی فطرت و جبلت کا حصہ ہے اور یہ کسی تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا بلکہ سب سے پہلے انسانی جوڑے کی فطرت میں شامل تھا۔ اور کہہ دیں ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے سطر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگھار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر اور نہ کھولیں اپنا سنگھار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو اور نہ مارے زمین پر اپنے پاؤں کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگھار اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ ایک مسلمان عورت تین اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا یا علی بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس
اس مرد یہ ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دیتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہوتے ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ بس جیسے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے بندے، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا کہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہوتی جاتی ہے اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ اے بندہ خدا، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی اور خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کی کمرے کے اندر حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کے عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ کون ہے اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ نے مجھے عزیز رکھا ہے، اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں، تو بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو ناظرین، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ صرف ایک محبت کی شیرین نے اس پورے عالم کو حسین بنا رکھا ہے۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی،
میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین سے لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے کہ پسلی عورت سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، انہیں اپنی قدرت سے شکل عطا کی، پھر اپنی روح پھونکی اور عزت و شرف کے ساتھ جنت میں بسایا، تو جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے تھی، مگر ایک جگہ دل میں عجیب سی خلش موجود تھی۔ آدم علیہ السلام جنت کی نہروں کے کنارے بیٹھتے، پھولوں کو دیکھتے، پرندوں کی آواز سنتے، مگر دل میں ایک ایسی تنہائی کی کیفیت تھی جسے کوئی نعمت کم نہ کر پاتی۔ وہ اللہ سے عرض کرتے، یا رب تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مگر میرے دل میں ایک خلا ہے، ایک چاہت ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل کی اس نرم مگر گہری خواہش کو جان لیا اور فیصلہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک ایسا وجود بنایا جائے جو ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جس کے اندر احساس ہو، نرمی ہو، محبت ہو اور سکون ہو۔ اب سوال یہ تھا کہ عورت کو کس طرح پیدا کیا جائے؟ کیا وہ بھی مٹی سے بنے؟ کیا وہ بھی زمین کے اجزاء سے تخلیق ہو؟ مگر اللہ علیم و حکیم ہے، اللہ جانتا تھا کہ عورت کو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے الگ ہو کر بنے، جیسے دو مختلف مخلوقیں ایک ساتھ رکھی جائیں، لیکن اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایسا رشتہ رکھنا تھا جس میں جدائی نہیں، تکمیل ہو۔ اس نے چاہا کہ عورت آدم علیہ السلام سے الگ مخلوق نہ ہو، بلکہ ان کا حصہ ہو، ان کی روح کا سکون ہو، ان کے وجود کی ہم آہنگی ہو۔ اس لیے اللہ نے عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب ترین، دل کے قریب ترین جگہ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہلکی سی نیند عطا کی، پھر ان کی ایک پسلی سے ہوا کو پیدا کیا۔ اب سوال ہے کہ پسلی ہی کیوں؟ اللہ نے اس میں بھی حکمت رکھی۔ پسلی جسم کے دل کے قریب ہوتی ہے، پسلی نرم ہوتی ہے، ٹوٹے تو سیدھی نہیں ہوتی، مگر اسی نرمی میں تحفظ ہے، اسی نرمی میں طاقت ہے۔ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کر کے اعلان کر دیا کہ یہ وجود نرمی رکھنے والا ہوگا، محبت دینے والا ہوگا، احساس رکھنے والا ہوگا، مگر سادی خاندان کو تحفظ دینے والا ہوگا۔ عورت اگر مٹی سے بنتی تو اس کے اندر وہ لطافت نہ ہوتی جو اللہ نے اس میں رکھی، وہ لطیف جذبات، وہ ممتا، وہ صبر، وہ برداشت، وہ بے لوث محبت، یہ سب اسی نرمی والے مادے سے آتے ہیں جو پسلی میں تھا۔ عورت مٹی سے نہ بن سکی کیونکہ اللہ نے اسے انسان کی تکمیل بنانا تھا، مقابل بنانا نہیں۔ اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر کے یہ ظاہر کیا کہ عورت مرد کی دشمن نہیں، مقابل نہیں، بلکہ اس کے پہلو کی ساتھی ہے، اس کی تنہائی کا مداوا ہے، اس کی زندگی کی ہم سفر ہے۔ اگر وہ سر سے پیدا ہوتی تو برتری کا دعویٰ کرتی، اگر پاؤں سے پیدا ہوتی تو اس سے رونے کا تصور پیدا ہوتا، مگر پسلی سے پیدا ہوئی تاکہ مرد کے برابر چلے، دل کے قریب رہے اور دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ عورت کی تخلیق کوئی جسمانی مرحلہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے محبت کا اعلان تھی۔ عورت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دوسرا باب نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی زندگی کی تکمیل تھی۔ اس لیے عورت کو سکون کہا گیا، اسے لباس کہا گیا، اسے رحمت کہا گیا۔ عورت مٹی سے نہیں بنی کیونکہ اسے وجود نہیں بنانا تھا، اسے تعلق بنانا تھا، رشتہ بنانا تھا، زندگی بنانا تھی۔ اس لیے عورت کی تخلیق دراصل محبت کی تخلیق تھی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے عورت کی شرف کو کیوں بنایا ہے؟ کیا عورت کی شرف صرف ہم اور بچے پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ ایک ایسا راز جو لوگ بہت نہیں جانتے۔ یہ سوال بہت حساس بھی ہے اور نہایت گہرا بھی، اس لیے اس کا جواب بھی ادب، حیا اور دینی فہم کے ساتھ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرف کسی ایک محدود مقصد کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اس کامل نظام تخلیق کا حصہ ہے جس میں جسم، روح، جذبات، نسل اور معاشرہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام میں شرم عورت کی شناخت نہیں بلکہ امانت الہی سمجھا جاتا ہے، جس کی حفاظت، تقدیس اور صحیح استعمال کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس بہترین ساخت میں عورت کی جسمانی بناوٹ بھی شامل ہے جو حکمت، رحمت اور توازن پر قائم ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی شرف صرف ہم یا بچے پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ بات ادھوری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا پہلا مقصد نسل انسانی کی بقا کے ساتھ پاکیزہ طریقے سے آگے بڑھنا ہے، یعنی ایسا نظام جس میں محبت، ذمہ داری، نکاح، حقوق اور تربیت سب شامل ہوں۔ اسلام میں ہم صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ نیت کے ساتھ ہو تو ثواب بن جاتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی تخلیق محض خواہش کے لیے نہیں بلکہ مقصد، قانون اور اخلاق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی حکمت عورت کی جسمانی اور نفسیاتی تکمیل ہے۔ عورت کے جسم میں اللہ نے ایسی ساخت رکھی ہے جو اسے ماں بننے کے قابل بناتی ہے، اور ماں ہونا صرف بچے کو جنم دینا نہیں بلکہ محبت، رحمت، صبر اور قربانی کا سرچشمہ بننا ہے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن کا عکس عورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس لیے رحم کا لفظ بھی رحمت سے نکلا ہے، اور عورت کی دراصل رحم کا دروازہ ہے جہاں سے اللہ اپنی مخلوق کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب وہ راز جسے اکثر لوگ نہیں جانتے یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کا تعلق صرف جسم سے نہیں بلکہ روح سے بھی ہے۔ اسلام میں عورت کی حیا، پردہ اور عزت کا مرکز یہی مقام ہے، اور جب عورت اس کی حفاظت کرتی ہے تو دراصل وہ اپنی روح، اپنی قدر اور اپنی عبادت کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں شرع کی حفاظت کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، اور جو عورت یا مرد اس کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ عورت کی شرع کو اللہ نے انتخاب کے اصول کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کے ذریعے اس امانت کو کھولے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ عورت کو عزت، اختیار اور وقار دینے کا اعلان ہے۔ اسلام میں زبردستی، بے حیائی اور بے قاعدگی کو سختی سے منع کیا گیا کیونکہ یہ اس الہی امانت کی توہین ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرع نہ صرف حمل یا بچے پیدا کرنے کے لیے ہے، نہ ہی یہ محض جسمانی عضو ہے، بلکہ یہ نسل انسانی کی بقا، محبت کی پاکیزہ اظہار، ماں بننے کی عظمت، روحانی حفاظت، حیا، عبادت اور اللہ کی رحمت کے نزول کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جو لوگ اسے صرف خواہش کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے، اور جو اسے امانت سمجھ کر سنبھالتے ہیں وہ دراصل اللہ کے نظام کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔